باطنی نگاہ، کشف اور تشخیص میں مہارت۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے افراد کا ذکر ملتا ہے جنہیں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ گہرا ادراک، تیز فہم اور بعض اوقات پوشیدہ حقائق کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ روحانیت میں اس کیفیت کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں کشف، فراست، بصیرت اور باطنی نگاہ یہ الفاظ جو ہے زیادہ نمایاں ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشف کیا ہے۔ کشف کا لغوی معنی پردہ اٹھنے کو کہتے ہیں، اور روحانی اصطلاح میں کشف سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کے قلب پر بعض حقائق واضح ہونے لگتے ہیں۔ یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ادراک ہوتا ہے، ایک فہم ہوتی ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے، ایک جانکاری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تم سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور صوفیاء کے نزدیک کشف کا تعلق دل کی صفائی سے ہے، یعنی صفائے قلب سے ہے۔ جب قلب خواہشات، حسد، کینہ اور ان نفسانی آلودگیوں سے پاک ہونے لگے گا تو انسان کے ادراک میں وسعت پیدا ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باطنی نگاہ ہے کیا؟ باطنی نگاہ دراصل دل کی آنکھ ہے۔ جس طرح جسمانی آنکھ ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، اسی طرح قلبی بصیرت معنوی حقائق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ شعور اور وجدان کی آنکھ سے ہوتا ہے، یعنی شعور اور وجدان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تشخیص کی طرف۔ روحانی تشخیص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص دوسروں کے راز جاننے لگے۔ حقیقی تشخیص دراصل انسان کے حالات، نفسیات، کیفیات اور توانائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اب آتے ہیں تشخیص کی طرف۔ روحانی تشخیص کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص دوسروں کے راز جاننے لگے۔ حقیقی تشخیص دراصل انسان کے حالات، نفسیات، کیفیت اور توانائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اولیاء کرام کسی شخص کو دیکھ کر اس کی مزاج اور روحانی حالت کے بارے میں درست اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس صلاحیت کی بنیاد فراست ہوتی ہے۔ یہ روحانی بصیرت اچانک حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک طویل روحانی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ روحانی تربیت ہی مجاہدات کہلاتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ کشف اور وہم میں کیسے فرق کیا جائے؟ بہت سے لوگ ہر خیال، خواب یا تصور کو کشف سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اکثر اوقات وہ نفس خواہش یا تخیل کی پیداوار ہوتا ہے۔ حقیقی کشف کی علامات کیا ہیں؟ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ یہ کشف شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے قریب کرتا ہے انسان میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے، شہرت اور نمائش کی خواہش کو کم کر دیتا ہے۔ کشف عموماً تکبر اور خود پسندی اور دعووں کو جنم نہیں دیتا، جبکہ جھوٹا کشف یا نفسانی طور پر جو انسان کو اگر کچھ نظر آئے یا سمجھ میں آئے تو وہ عموماً انسان کے اندر تکبر، خود پسندی اور دعووں کو جنم دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ باطنی نگاہ کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ تو گناہوں سے اجتناب کیا جائے، ذکر الہی کیا جائے، مراقبات کیے جائیں، مراقبے میں وقت لگایا جائے اور خاموش رہا جائے، سچائی کی طرف آئیں، قلبی احساس کو بیدار کیا جائے۔ اور جب یہ اصولوں پر ہم آئیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سچے خواب، دوسرا ہمارا ادراک جو ہے وہ درست ہونے لگے گا، وجدان ہونے لگے گا، اور روحانی مشاہدہ اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولیاء اللہ کشف کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، معرفت اور قرب ہوتا ہے۔ کشف ان کے نزدیک منزل نہیں ہوتی بلکہ راستے میں آنے والی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ باطنی نگاہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دوسروں کو عیب نہیں دیکھنا بلکہ اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس کے لیے معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کشف، بصیرت اور روحانی تشخیص کا مقصد لوگوں پر برتری حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی معرفت، اپنے نفس کی اصلاح اور مخلوق خدا کی بہتر طریقے سے خدمت کرنا ہے۔
اب ہم ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ العزیز باطنی نگاہ کشف اور تشخیص میں مہارت کے لیے ایک وظیفہ بتائیں گے جو کہ بورڈ پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ آیات جو ہیں ان کو مراقبے میں یعنی کہ بحالت مراقبہ خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کم سے کم ٹائم سے اسٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے اس کے اندر ٹائم ہمارا زیادہ لگے، وقت زیادہ لگے. شروع میں اس کے اندر توجہ بنانا ذرا سی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بن جاتی ہے توجہ. اور اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے خاموشی کے ساتھ خیال کے اندر. تو انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں یا کچھ وقت محنت کرنے کے بعد ہمیں اوپر ذکر کردہ جو خصوصیات تھیں کہ ہمارا ادراک، فہم، بصیرت، باطنی نگاہ، یہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ حاصل ہو جاتی ہیں، یا ان میں سے جتنا حصہ مقرر ہوتا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی بصیرت بھی عطا فرمائے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.